کچھ بولا اس نے؟ پولیس یونیفارم میں ملبوس سر پر کیپ لگائے وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتی کانسٹیبل سے مستفسر ہوئی۔ نہیں میم، سب طریقے اپنا لیے، وہ کسی طور ماننے کو تیار نہیں کہ قتل اس نے کیا ہے، بس ایک ہی رٹ ہے کہ قاتل میں نہیں ہوں، کانسٹیبل نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ پورے پولیس اسٹیشن کی نفری ہلچل میں آئی تھی۔ اس کے پولیس اسٹیشن میں آتے ہی سب جانتے تھے کہ ایس پی صاحبہ کو ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں۔ سرخ و سفید رنگت کی حامل سیاہ غزالی آنکھیں، جن میں ہم وقت سنجیدگی اور سرد مہری کا تاثر تیرتا تھا، تیکھی ناک، گلابی لب، بیضوی چہرہ اور متناسب قد و قامت، اور سراپے کی مالک ایس پی مرحا دورانی، ایک صنف آہن جس کا نزاکت سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ذات میں ایسا رعب اور دبدبا تھا کہ مخالف بات کرنے سے پہلے لفظوں کا چناؤ لازمی کرتا تھا۔ میں دیکھتی ہوں، اپنی سٹک ہاتھ میں تھامے اس کے اپنی آفس کی جانب بڑھتے قدم اب سیل کی جانب بڑھے تھے، جہاں اسے رسی کی مدد سے الٹا لٹکائے ریمانڈ لیا جا رہا تھا۔ سیل میں موجود آفیسر نے اس کے لیے دروازہ کھولتے سلوٹ کیا، جس کا جواب اس نے سر کو خم دیتے کیا، اور روحانی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں قاتل نہیں ہوں، میں نے نہیں مارا۔ وہ نڈال ہو چکا تھا۔ اس قدر مار تو اسے اپنی زندگی میں نہیں پڑی تھی جتنی آج صبح سے اسے پڑ رہی تھی۔ پشت پہ بے تحاشا نیلے نشان تھے، چہرہ بھی سوجا ہوا تھا، یقیناً خوبرو چہرے پر تپڑوں کی برسات کی گئی تھی۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے سیاہ چمکدار بوٹوں کو دیکھتے نظریں آہستہ آہستہ اوپر کی تھی۔ یقیناً کوئی نیا آفیسر آیا تھا جس کا ارادہ اسے مزید اذیت دینے کا تھا۔ نظروں کا اٹھنا تھا کہ وہ حیرت سے پھیلی، وہ جو کسی مرد کی توقع کر رہا تھا۔ اپنے سامنے ایک حسین دوشیزہ کو دیکھتے تمام بے ہوشی ہوا ہوئی۔ سیاہ نگاہوں میں ایک خاص چمک نے احاطہ کیا جو وہاں موجود کسی بھی شخص کی نگاہوں سے مخفی نہ رہی۔ کم از کم یہ تو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ساری وجاہت کا بھرتا بن گیا۔ تب ایک دوشیزہ کا دیدار ہوا۔ اس سوجی شکل پر وہ تھوکنا تک گوارا نہیں کرے گی۔ صبح اگر دیکھ لیتی تو چانس تھا بھی کہ فدا ہوتے مجھے رہائی دے دیتی۔ آنکھیں بند کرتے وہ خود سے ہم کلام تھا، جبکہ سوجن زدہ چہرے کے تاثرات بن کہے بھی اس کے لفظوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ مرحا نے بھوئیں ریس کیے جبڑے بھینچے، اس کی جانب دیکھا۔ فائل دو۔ اگلے ہی پل وہ رخ بدلے کانسٹیبل کی جانب متوجہ ہوئی، جس نے فائل فوراً اس کے حوالے کی تھی۔ صورت تو صورت، آواز بھی پیاری ہے۔ مدھم آواز تھی جو اس کے مطابق اس کی ہی سماعتوں تک رسائی حاصل کر پائی تھی، لیکن جناب کا وہم جلد دور ہوا تھا جب پاس کھڑے آفیسر نے پوری شدت سے اس کی پشت پر ڈنڈا رسید کیا تھا۔ سبھی کی سماعتیں اس کے جملے سے فیضیاب ہوئی تھی۔ مرحا نے ضبط سے آنکھیں بند کرتے کھولی، نظر فائل پر جمائی جہاں روحان کا تمام بایو ڈیٹا درج تھا۔ وہ جیسے جیسے پلٹی چلی جا رہی تھی ویسے ویسے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہو رہی تھی۔ اسے اتارو اور میرے آفس میں لے کر آؤ، جلدی، حکمیہ کہتے وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ لگتا ہے رحم آ گیا، وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا، حالانکہ بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس بار محتاط رہ کر دل ہی دل میں کہا تھا۔ کانسٹیبل اور پولیس آفیسر اسے رسی سے آزاد کرتے مرحا کے آفس کی جانب بڑھ گئے۔ مرحا لبوں پر ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھتے سپاٹ نگاہوں سے روحان کی جانب دیکھ رہی تھی، جو انگڑائی لیتے بدن سے اٹھتی ٹھیسوں کو برداشت کر رہا تھا۔ روحان رحمان شہر کیا کرنے آئے تھے؟ مرحا نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ جاب کرنے آیا تھا، روحان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ امین اور اس کی بیوی نادیہ کو کب سے جانتے ہو؟ مرحا بغور اس کے تاثرات ملاحظہ فرما رہی تھی، جہاں لاپرواہی اپنے عروج پر تھی۔ میں نہیں جانتا، روحان نے صاف گوئی سے کہا۔ حیرت ہے، ان کے پڑوس میں رہتے ہو اور جانتے ہی نہیں انہیں۔ مرحا نے ہلکا سا طنز کیا۔ مس، میں پڑوس میں رہتا ضرور ہوں، لیکن ہر وقت کان اور آنکھ دوسرے گھر میں لگائے نہیں رکھتا کہ ان کا نام جان سکوں۔ روحان نے بھی طنز کا جواب طنز سے دیا۔ کان آنکھ نہیں لگائے رکھتے، لیکن ان کے گھر میں کیمرے ضرور نصب کر سکتے ہو۔ میرے خیال سے یہ کیمرے ان کی حفاظت کے لیے لگائے ہوں گے آپ نے، اور یہ اپنے گھر کی دیوار میں سوراخ، یہ شاید لذیذ پکوانوں کے تبادلے کے لیے لیا گیا ہو۔ رائٹ مسٹر روحان،
چند تصویریں ٹیبل پر پھینکتے مرحا لہجے کو ہلکا پلکا بنائے بولی تھی، لیکن نہ اس کے تاثرات نے اس کے لہجے کا ساتھ دیا تھا نہ اس کے انداز نے۔ روحان گڑبڑایا۔ تصویروں پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اس کی رنگت متغیر ہوئی۔ کوئی جواب ہی نہیں بن پایا۔ مرحا اسے خاموش دیکھتے اس کے آگے سے تصویریں سمیٹ گئی۔ انہیں چھوڑو، یہ بتاؤ مجھے جانتے ہو؟ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے وہ ذرا سا جھکتے سوال گو ہوئی۔ روحان نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ جی جانتا ہوں، ایس پی مرحا درانی، آپ کے بیچ پر لکھا ہے میم۔ معصومیت سے جواب دیا گیا۔ میں وہی مرحا درانی ہوں روحان، جو تمہارے ساتھ ایک ہی یونی میں ایک ہی جماعت میں پڑھتی تھی۔ مرحا نے دان پیستے ہوئے جواب دیا۔ روحان جو اپنے اوپر لگے قتل کے الزام کو سنتے حواس باختہ نہیں ہوا تھا، وہ مرحا درانی کے تعارف پر حواس باختگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مذاق مت کرو، وہ تو ڈبوسی سی لڑکی تھی، پوری بیڈ شیٹ میں لپٹی ہوئی یونی آتی تھی۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے بیچاری قوت بصارت اور بینائی سے محروم ہو۔ کہاں تم اور کہاں وہ؟ روحان نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ مرحا نے تیز سے جبلے بھینچے۔ تمہارا اور میرا، یعنی ایک قاتل اور ایک ایس پی کا مذاق ہے۔ مرحا نے لفظوں پر زور دیا۔ روحان نے زبردستی ہونٹوں کو کھینچے مسکرانا چاہا۔ یہ معاملہ کوئی چھوٹی موٹی چوری کا نہیں ہے روحان، قتل کا ہے، وہ بھی ایک نہیں دو۔ تم جانتے ہو 302 کے کیس میں جیل جاؤ گے، جس کی سزا پھانسی یا عمر قید ہے۔ مرحا نے اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ میں قاتل نہیں ہوں مرحا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ میں امین اور نادیہ کے نام سے بھی واقف نہیں، یقین کرو میرا۔ تم تو مجھے جانتی ہوگی، میں کسی مکی تک کو نہ ماروں۔ انسان کا قتل کرنا تو ناممکن سی بات ہے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا تھا۔ لیکن تمام ثبوت تو تمہارے خلاف ہے روحان۔ ان کے پلیٹ سے یہ کیمرہ نکلا جس کے خریدار تم ہو، اس پر تمہارے فنگر پرنٹس ملے ہیں۔ تمہارے گھر کی دیوار میں سوراخ ملا ہے جو یقیناً تم نے ہی کیا ہے، جسے دوسرے پلیٹ میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر تو تم بے گناہ ہو تو تمہارے پاس کوئی ایک بھی ایسا عذر نہیں جسے تم اپنی بے گناہی ثابت کر پاؤ۔ مرحا نے حقیقت بتائی۔ روحان سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ میرے پاس واقعی میری بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں میں نے قتل نہیں کیا، روحان نے مدھم لہجے میں کہا۔ اب جب معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا تو روم خوف میں ڈوبا تھا۔ مرحا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اور محض یہ کہنا تمہیں سزا سے نہیں بچا سکتا روحان۔ یہ کیمرے، وہ سوراخ، ان کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ مرحا اب اصل مدعے کی جانب آئی تھی۔ روحان نے نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا، پھر تھکے انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ میں اپنا چھوٹا سا شہر چھوڑے کراچی جاب کے لیے آیا تھا مرحا، تاکہ اپنی بہن اور امی کو بہترین مستقبل دے سکوں۔ ایک جاننے والے سے فلیٹ کرائے پر لیا۔ پہلے ہی دن مجھے اس فلیٹ سے عجیب آوازیں سنائی تھی، ایک عورت اور دو مرد۔ میں نہیں جانتا کہ ان کے مابین کیا رشتہ تھا، لیکن جو آوازیں تھی وہ قابل اعتراض تھی۔ میں نے محض 2-3 بار اس فلیٹ سے لڑکی کو نکلتا دیکھا تھا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس لڑکی کو دیکھتے صاف واضح ہوتا تھا کہ اس کی خاموش آنکھیں ہزاروں راز چھپائے بیٹھی اس پر بیتی اذیت کا راز چیخ چیخ کر افشا کرنا چاہتی ہے۔ سلسلہ یہاں رکا نہیں، دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔ وہ آوازیں روز کا معمول تھی۔ انسان تجسس کے مارے ہر وہ چیز کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے جس کے بارے میں سوچا تک نہیں ہوتا۔ ان دو آدمیوں اور ان آوازوں کے پیچھے کی وجہ جاننے کا تجسس میرا بڑھتا چلا گیا، اس قدر کہ میں نے اپنے فلیٹ کی لاؤنج کی دیوار میں سرخ کرتے دیکھنا چاہا، اور اس میں کامیاب بھی ہوا۔ میں ان 2 مردوں کو دیکھ پایا جو اس عورت کے ساتھ اس فلیٹ میں موجود ہوتے تھے، لیکن اب بھی ایک تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں جاب سے واپس لوٹ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو کہیں جاتے دیکھا۔ فلیٹ میں آتے سوراخ سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا دوسرے فلیٹ میں کوئی موجود نہیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے میں نے دوسرے فلیٹ میں بالکنی کی مدد سے کودتے کمرے میں کیمرہ نصب کر دیا، بدقسمتی سے جس میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ شاید ان تینوں کا گزر اس کیمرے میں نہ تھا۔ میرا تجسس مجھے آج اس در لے آیا
کہ میں 2 قتل کے الزام کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا ہوں۔ یہی سچ ہے جو منو غنمے نے تمہیں بتا دیا، وہ کہتا فضا کے سپرد ایک سانس کر گیا۔ مرہا جو مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ سے سن رہی تھی، اپنی سیٹ کی پوسٹ سے ٹیک لگا گئی۔ کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو وہاں 2 آدمی تھے؟ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی وہم ہوا ہو۔ مرہا کوئی بھی پہلو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 2 آدمی تھے، روحان نے یقین سے کہا۔ مرہا نے پاس رکھ کے لفافے سے 2 تصویریں نکالتے اس کی جانب بڑھائے، اس بات سے انجان کہ ایک تصویر غلطی سے ان تصویروں کے ساتھ روحان تک جا پہنچی ہے۔ پہچانو، کیا یہی لڑکا لڑکی تھے؟ مرہا نے آنکھوں سے تصویر کی جانب اشارہ کیا جو ٹیبل پر پھیل گئی تھی۔ روحان پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ ہاں یہی، اور وہ تیسرا شخص بھی یہی ہے۔ روحان نے نادیہ کی تصویر کے نیچے سے تیسری تصویر نکالتے بتایا۔ مرہا کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ روحان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ تو لڑکی کے بھائی ہے، ان کی مدیت میں تو مقدمہ درج ہوا ہے۔ مرہا نے اس کی بات کی نفی کی۔ مرہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی ہے وہ تیسرا آدمی، روحان نے قدر بلند آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، ریلیکس، بھائی ہے، وہ آتے جاتے رہے ہوں گے۔ مرہا نے اسے ریلیکس کرنے کا اشارہ کرتے اس سے ہاتھ سے تصویر تھامی۔ اتنا بڑا معاملہ نہ تھا کہ وہ یوں پھنک ہو رہا تھا روز، اور وہ بھی مقرر وقت پر۔ اس شخص کے آنے کے بعد ان آوازوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ مرہا روحان کی بات سنتے روحا ٹٹکی۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہی اصل مجرم ہے، اس نے ہی ان کا قتل کیا ہے۔ روحان کا بس نہ چلا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر پورے شہر میں اعلان کر دے۔ مرہا نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ روحان جو کہہ رہا تھا وہ اس کیس کو مزید پیچیدہ بنا گیا تھا۔ آخر ایک بھائی اپنی بہن کا قتل کرتے خود اپنی مدیت میں کیس کیوں دائر کرے گا؟ اور پھر وہ آوازیں، ان آوازوں کا مطلب بھی وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ تمہیں یقین نہیں مجھ پر؟ مرہا، میرا یقین کرو، میں ٹھرکی، پلے بوائے، اسموکر ضرور ہو سکتا ہوں، لیکن قاتل نہیں۔ مرہا کو خاموش پا کر وہ روحان نے اپنی تمام خوبیاں اس کے سامنے بیان کرتے اسے یقین دلانا چاہا۔ مجھے ہے یقین تم پر روحان۔ مرہا اسے یوں ہی زیانی ہوتا دیکھ سنجیدگی سے بولی۔ پھر آزاد کرو مجھے اور پکڑو اسے، روحان نے اپنی رائے سے نوازا۔ مرہا اس کی جلد بازی پر نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے یقین ہے، باقی سب کو نہیں، باقی سب کی نظر میں تم ہی مجرم ہو، داؤد ہاشمی نہیں، کیونکہ تمام ثبوت تمہارے خلاف ہے۔ مرہا نے تعصب سے کہتے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ 29 سال کا یہ خوبرو مرد شوخ اور چنچل طبیعت کا مالک تھا، تبھی کبھی کبھار بچوں جیسی بات کر جاتا تھا۔ تو پھر کیا ساری زندگی مجھے قاتل کا لقب سجائے زندہ رہنا ہوگا، یا جیل کی 4 دیواری میں قید میں اپنی سزائے موت کا انتظار کروں گا، اور میری ماں بہن میرے انتظار میں بے آسرا ہو جائے گی؟ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش شامل ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا الزام، ایسا جرم تھا جو طاقتور سے طاقتور مرد کو بھی توڑ دے۔ وہ تو پھر شوخ طبیعت کا مالک، زندگی جینے والا لڑکا تھا، جس کی لاپرواہ طبیعت اسے چند پل کے لیے ہی صحیح اسے ہر فکر سے رہا کر دیتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا روحان، نہ تم جیل جاؤ گے، نہ تمہیں سزا سنائی جائے گی، اور نہ ہی تمہاری والدہ اور بہن بے آسرا ہوگی۔ مرہا کی سیاہ آنکھیں کسی خاص سوچ کے تحت چمکی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ روحان نے استفسار کیا۔ سوچ رہی نہیں، سوچ لیا ہے میں نے، بس تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں گی، مرہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحان نے نہ جانے کیوں سکون محسوس کیا، یوں لگا جیسے کندھوں پر ڈھیروں بوجھ تھا جو اب مرہا کے چند لفظوں نے اتار پھینکا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، پہلے تو تم اتنی خوبصورت نہیں تھی، کیا کوئی پلاسٹک سرجری کروائی ہے تم نے، یا کوئی کریم وغیرہ؟ وہ کیا ہے نا، کراچی کی کڑکتی دھوپ میں میرا رنگ جل کر تھوڑا سانولا ہو گیا ہے۔ وہ زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا، اس کی ذات میں ٹہری شوخی اور لاپرواہی اسے سنجیدہ ہونے دے ہی نہیں سکتی تھی۔ ٹیبل پر جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ مرہا جو انتہائی توجہ سے اسے سن رہی تھی، دانت پیس گئی، رنگ تیش اور اشتعال کے سبب سرخ ہوئی۔ ساجد، مرہا قدرے بلند لہجے میں بولی۔ کریم کا نام ہے، نام سے تو پاکستانی لگ رہی ہے۔ روحان کو اس کے تاثرات مزہ دے رہے تھے۔
وہ مزید شوق ہوا۔ یس میم۔ یکدم کمرے میں گونجتی مردانہ آواز سنتے اس نے اندر آنے والے شخص کی جانب دیکھا۔ جناب کو واپس سیل میں لے جاؤ اور ذرا الٹا لٹکاؤ تاکہ دماغ جگہ پر آئے، مرحا نے کرختگی سے کہا۔ روحان نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ایسا بھی کیا برا ماننا؟ سمجھ گیا میں، لڑکیوں سے ان کی عمر کے علاوہ ان کی خوبصورتی کا راز بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ آرام سے، روحان بھائی پہلے ہی ہڈیاں ٹوٹنے کے در پہ ہے، وہ جبرن مسکان لبوں پر سجائے کانسٹیبل روحان کے کھینچتے پر کراہتا ہوا اسے ٹوک گیا، جو اب اسے لیے آفس سے نکل چکا تھا۔ مرحا اس کے جاتے ہی کلکلا کر ہنستی، ہنستے ہنستے نظر اپنے ہاتھ میں موجود داؤد ہاشمی کی تصویر پر پڑے۔ تمام راز پوشیدہ ہے اور آپ سے جڑے ہے۔ کیس کی سب سے اہم کڑی آپ ہے، کیونکہ اتنا تو مجھے معلوم ہے روحان قتل نہیں کر سکتا۔ تصویر پر نظریں جمائے سنجیدگی سے کہتی وہ ٹیبل پر رکھی فائلز پڑھنے لگی۔ شام کا وقت تھا۔ اس وقت پولیس اسٹیشن میں نفری نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ سیل میں بیٹھا اضطرابی حالت میں مبتلا پیر فرش پر مارتے مرحا کا منتظر تھا۔ سیاہ بال بکرے سے ماتھے کو چھو رہے تھے۔ سیاہ شوخ نگاہوں میں اس وقت محض سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ سرخ و سفید رنگت زرد تھی۔ داڑھی سے سجا چہرہ سوجن زدہ تھا۔ اس کی وجاہت کا واقعی میں بھرتا بنا دیا گیا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور مرحا کا کوئی نام اور نشان نہ تھا۔ وہ مزید صبر نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی والدہ اور بہن سے بات کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا ایک دن بھی رابطہ نہ ہونے کی صورت میں اس کی ماں ہزاروں وسوسے پالے بیٹی ہوگی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ سیل کا دروازہ کھولے کانسٹیبل ساجد اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں تھامی ٹرے روحان کے سامنے رکھتے وہ موبائل فون کی رنگ پر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے۔ سیل کا دروازہ کھلا چھوڑے باہر نکلا تھا۔ روحان نے سیل کا کھلا دروازہ دیکھتے فوراً دوڑ لگائی تھی۔ باہر نکلتے وہ نزدیک اونگتے پولیس آفیسر کی گن ہاتھ میں تھام گیا۔ خبردار، کوئی میری طرف بڑھا۔ ساجد کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ سرد لہجے میں کہتے اس کی ٹانگ پر فائر کرتے تیز رفتاری سے باہر بھاگا تھا۔ ساجد درد سے کراہتا ہوا زمین بوس ہوا۔ ساتھ موجود دو مزید پولیس آفیسر بھی پریشانی کی حالت میں فون پر سب کو اطلاع دینے لگے۔ مجرم کو اکیلا پکڑنا ان کے بس سے باہر تھا، اور مجرم بھی وہ جو سرکاری بندوق لیتے فرار ہوا۔ پولیس اسٹیشن سے کافی دور آتے اس نے گن ایک جانب پھینکی تھی کہ اسی لمحے اسے گردن پر گن کی ٹھنڈی نال محسوس ہوئی۔ روحان ضبط سے دان پیس گیا۔ اسے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ پلٹا تھا کہ اپنے سامنے مرحا کو دیکھتے روحان نے 32 دانتوں کی نمائش کی۔ انسان اگر صبر کا دامن تھام لے تو بہت سی بن بلائے مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، خاص کر تب جب اس کے سر پر سزائے موت کی تلوار لٹک رہی ہو۔ گاڑی میں بیٹھو۔ مرحا کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ روحان انتہائی فرمان برداری کا مظاہرہ کرتے پیسنجر سیٹ پر براجمان ہوا۔ مرحا نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے رخ اس کی جانب کیا۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں کہ صرف فرار ہونا ہے؟ تم نے ساجد پر فائر کیوں کیا؟ مرحا کا لہجہ قدرے بلند تھا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، بدلہ لیا ہے میں نے اس مار کا۔ روحان نے کندھے اچکائے، یوں کہا مانو وہ ساجد کو گولی نہیں تھپڑ مار آیا ہو۔ قتل کا الزام ہٹا نہیں، موصوف نے ایک اور جرم کرتے خود پر ایک اور FIR کی تہمت لگا لی۔ مرحا طنزیہ کہتی گاڑی سٹارٹ کر گئی۔ تم چھوڑو، یہ بتاؤ میری اداکاری کیسی لگی؟ کسی کو بھنک تک نہیں پڑی ہوگی کہ یہ سب پری پلان ہے۔ تم صبح جاتے ہوئے مجھے اس کے بارے میں آگاہ کر گئی تھی۔ روحان نے نہ نظر آنے والے اپنی سیاہ ہاف شرٹ کے کالر صحیح کرتے ہوئے کہا۔ ارادہ داد وصولنے کا تھا۔ انتہائی بکواس، مرحا نے کہا جانے والی انداز میں کہا۔ روحان نے دان پیستے اس کی جانب دیکھا۔ یونیورسٹی میں تو اتنی زبان نہیں چلتی تھی۔ دان پیستے ہوئے پرانا وقت یاد دلایا۔ مرحا نے چہرے کا رنگ موڑے مسکراہٹ ضبط کی۔ اب چلتی ہے کوئی مسئلہ؟ اگلے ہی پل اس کی جانب دیکھتے ایک آئی برو ریز کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ مسئلہ در مسئلہ ہے، میں سینئر رہ چکا ہوں تمہارا، عزت سے پیش آؤ اور تصحیح کرو، زبان چلتی نہیں تمہاری، پراٹے بھرتی ہے۔ روحان نے روب جاڑنا چاہا۔ گیا وقت یاد کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ اس وقت آپ میری حراست میں ہے، بھولے مت۔ ایک غلط لفظ اور آپ دوبارہ سلاخوں کے پیچھے۔
مہارت سے ٹرن لیتے مرہا نے باور کروایا کہ ساری بازی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جو بھی کر گزرے۔ روحان نے جبڑے بھینچے، ونڈ سکرین کی جانب دیکھا۔ دمکاؤ مت، آگے کا پلان بتاؤ۔ روحان سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ مرہا نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ روحان کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ کیا کہا میں نے؟ شاید کچھ غلط سنا، دوبارہ دہراؤ۔ چہرہ مرہا کے نزدیک لائے روحان نے دوبارہ استفسار کیا۔ اسے لگا اس کی سماعتوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں روحان۔ مرہا نے اب کی بار لفظوں پر زور دیا۔ روحان ہنس دیا، جبرن ہنسی۔ مذاق اچھا تھا، شکل اور پیشے سے لگتا نہیں تم مذاق کرتی ہوگی۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتا اس کی بات ہوا میں اڑا گیا۔ میں سنجیدہ ہوں روحان۔ مرہا کو اب واقعی تیش آ رہا تھا۔ میں کون سا مذاق؟ رات کا پروگرام کھول کر بیٹھا ہوں۔ مشن مجھے بے گناہ ثابت کرنے کا ہے، شادی کا نہیں۔ روحان نے طنزیہ کہنے میں مدح بیان کیا۔ تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہمارا ایک رشتے میں بندھا بے حد ضروری ہے۔ مرہا نے گاڑی سڑک کے کنارے روکے اپنی تمام توجہ اس کی جانب مبذول کی۔ تو ٹھیک ہے، تم میری بہن بن جاؤ، میں تمہارا بھائی۔ روحان نے فوراً ان دونوں کے مابین رشتہ بنایا تھا۔ مرہا نے بے ساختہ جرجری بھری۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے آخر؟ کیا کسی کو پسند کرتے ہو؟ مرہا کے تاثرات میں تیزی سے بدلاؤ آیا تھا، مانو بے چین ہو دل یا کوئی خوف لاحق ہو۔ ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھا۔ روحان نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتا۔ مرہا کی سیاہ آنکھوں میں دیکھے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں خود پر ٹکی یہ سیاہ آنکھیں اس کے دل کی بٹ میں مس کر گئی تھی۔ مرہا کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے، ماتھے پر بچھا سلوٹوں کا جال ہٹتا چلا گیا۔ یہ نکاح ہمارے مشن کی ایک اہم کڑی ہے، یوں سمجھ لو ایک معاہدہ ہے۔ جو ہی تم تمام الزاموں سے بری ہوں گے ہم راہیں جدا کر لیں گے۔ مرہا نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے رشتے کی حقیقت بتائی۔ روحان لب سختی سے بھینچ گیا۔ نکاح کا سنتے دل گدگدایا تھا اور اب حقیقت جاننے کے بعد اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ فی الحال مرہا جیسا بول رہی تھی اسی پر عمل کرنا بہتر تھا۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اپنے اوپر لگے قتل کے داغ کو ہر صورت میں مٹانا تھا۔ مرہا کے گلابی لبوں کے کونے ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے، دل میں اطمینان اترا۔ سیاہ آنکھوں میں ایک خاص چمک سے جگمگا اٹھی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ مرہا روحان کو لبوں پر ہاتھ رکھ کے اپنی جانب شوق نگاہوں سے دیکھتے پا کر ڈسٹرب ہوئی تھی۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے کرنے کے دیر تھی کہ مقابل اس پر نظریں جمائے یوں بیٹھا تھا مانو مجرم مرہا ہو اور تھانے دار روحان۔ مجھے تم پر شک ہے۔ روحان کے ایک نئے شوشے پر مرہا کی بوئیں آپس میں ملی۔ کیسا شک؟ آپ تفصیل میں بتانا پسند کریں گے محترم؟ مرہا نے تیکھے لہجے میں شک کی نوعیت جانی چاہی۔ روحان ہاتھ کے اشارے سے اسے نزدیک آنے کا کہتے خود بھی تھوڑا آگے کو جھکا۔ اس وقت وہ دونوں مرہا کے گھر لاؤنج میں موجود صوفوں پر آمنے سامنے براجمان تھے۔ اپنے چند قریبی جاننے والوں کی مدد سے مرہا نے نکاح کا انتظام کیا تھا۔ ان دونوں کے مابین قبول و ایجاب کے مراحل طے ہونے کے فوراً بعد مرہا کے دوست انہیں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ مرہا تھوڑا آگے کو جھکی کہ دونوں کے درمیان محض 2 انچ کی دوری کا فاصلہ رہ گیا۔ روحان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ سیاہ متجسس نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے دل کو پھر بے قابو کر گئی تھی۔ گلابی لب سختی سے باہم بھینچے اس کے ضبط کا پتہ دے رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت کے حامل چہرے پر محض سنجیدگی ہی سنجیدگی رقم تھی۔ نگاہیں اس لڑکی کے حسین چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو رہی تھی جس لڑکی کی جانب اس نے 3 سال کی ڈگری میں ایک کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا گوارا نہیں سمجھا تھا۔ آج اسے یوں ہی نظروں کے سامنے بٹھائے پیروں تکنے کی فرمائش دل ہمک ہمک کر رہا تھا۔ مرہا نے بمشکل اپنے ڈولتے دل کو سنبھالا۔ یہ نزدیکی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی جسے بمشکل ضبط کرتے وہ اپنی بگڑی حالت عیاں ہونے سے روک رہی تھی۔ روحان کی تپش زدہ سانسیں اس کے چہرے کو جلسانے کا سبب بن رہی تھی تو دوسرا اس کی خود پر ٹکی گہری نگاہیں دھڑکنوں میں رفتار لانے کی۔ کہیں تم مجھ سے یک طرفہ محبت تو نہیں کرتی تھی؟ یونی کے زمانے سے اب موقع ملا تو فوراً مجھے اپنا بنا لیا۔ ایک ربط کے عالم میں روحان نے اس کے چہرے کو تکتے اپنا شک بیان کیا تھا۔ مرہا کی دھڑکنیں لحظے بھر کو تھم سی گئی۔ حسین چہرے پر ایک سایہ لہراتے غائب ہوا۔
اگلے ہی پل وہ دانت پر دانت رکھتے پیس گئی۔ اگر میں کہوں یہ سچ ہے؟ پھر ہونٹوں پہ مصنوعی مسکان سجائے آنکھیں پٹ پٹاتے اپنی انگلی روحان کے سوچن زدہ عارض پر ٹریس کرتے مرہا دل بھرانا لہجے میں گویا ہوا۔ دلی دل میں روحان کا گلا دبانے کی خواہش کا قتل کیا تھا۔ روحان کا دل سینے میں بلیوں کی مانند اچلنے لگا۔ گلابی لبوں کی دل فریب جنبش دیکھتے اسے اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ یکدم تشنگی نے سینے میں سر اٹھایا تھا، مانو صحرا میں بھٹکتا مسافر ہو جسے آپ کی تلاش تھی اور اب آپ اس کے سامنے تھا اور صبر کرنا مشکل۔ وہ مزید مرہا کے نزدیک ہوا۔ اس سے قبل وہ کوئی سنگین جسارت سر انجام دیتا، مرہا اس کی نگاہوں کی بے باکی اور ان میں تیرتے پیام پڑتے یکدم پیچھے ہوئی تھی، اور خمار میں مدہوش روحان رحمان کا منہ پرش کو سلام پیش کر گیا تھا۔ وہ اوندے منہ پرش پر گرا تھا۔ مرہا نے بے ساختہ گہرا سانس بھرتے زمین پر گرے روحان کو دیکھتے اپنی ہنسی ضبط کی۔ مقابل جو کر گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ فی الوقت مناسب نہ تھا۔ روحان کا دل کیا یوں ہی زمین پٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جذبات کی روح میں بہکتے وہ جو کرنے جا رہا تھا وہ اسے خود اپنی نظروں میں شرمندہ کر گیا تھا۔ یقیناً وہ اسے کمزور نفس کا مالک سمجھی ہوگی، شاید مقابل کی سیاہ آنکھوں میں تیش بھی ہلکورے مار رہا ہو۔ روحان کی ہمت نہ ہوئی نظر اٹھا کر مرہا کی جانب دیکھنے کی۔ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہ تھا۔ وہم لا علاج ہے اور روحان رحمان آپ لا علاج بیمار میں مبتلا ہے۔ اگر فرج کو نذرانہ پیش کر دیا ہو تو صوفے پر بیٹھے مجھے آگے کا لائحہ عمل بتانا ہے۔ ماحول میں چائے خاموشی کو توڑتے مرہا نے سنجیدگی سے کہا۔ روحان مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اٹھ کھڑا ہوا، البتہ اب کی بار براہ راست مرہا کی آنکھوں میں دیکھنے سے اجتناب برتا تھا۔ پہلے مجھے داؤد ابراہیم کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن تمہارے شک و شبے کے بعد میں نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہے۔ داؤد ابراہیم کا ٹیکسٹائل کا بزنس ہے، 3 شادیاں کر چکا ہے اور تینوں ہی ناکام رہی ہے۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت نرم دل ہے، کسی بھی عورت کا غم ان سے دیکھا نہیں جاتا، خاص کر شادی شدہ عورتیں جو خوبصورت بھی ہو اور اپنے شوہر اور حالاتوں سے عاجز بھی۔ بہت وسیع دل ہے داؤد ابراہیم کا کہ جو مدد مانگنے ان کے در آتی ہے اس کے لیے دل کا دروازہ کھول دیتے ہیں، مرہا سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اور روحان ہاتھوں کو باہم ملائے اسے سن رہا تھا۔ پلان کیا ہے؟ روحان نے غیر مرئی نکتے کو تکتے استفسار کیا۔ میں اس کے آفس اس کی سیکرٹری بن کر جاؤں گی جو اپنے شوہر اور حالات سے تنگ ہے۔ یقیناً ان کے دل میں میرے لیے رحم امنڈ آئے گا اور میں مراسم بڑھا پاؤں گی۔ اگر تو وہ قاتل ہے تو اس کے نزدیک رہتے اس کی ہر حرکات اور مشق پر نظر رکھنا ہے، اور مشق پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کوئی نہ کوئی سراغ تو لازماً ہاتھ آئے گا۔ مرہا نے تمام فلین اس کی سماعتوں کی نظر کیا۔ روحان نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے مرہا کی جانب دیکھا، نہ جانے کیوں دل مطمئن نہ ہوا تھا۔ کوئی اور پلان نہیں؟ اسے مرہا کا پلان ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ سماعتوں میں وہ آوازیں گونج رہی تھی جو وہ ہر روز اس پلیٹ سے گونجتی محسوس کرتا تھا۔ نہیں، اس پلان میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ میں اس کے جس قدر نزدیک جاؤں گی اس قدر جلد میں کئی راز معلوم کرتے اس قتل کی حقیقت جان پاؤں گی۔ مرہا کو اس کے چہرے پر پھیلتی سرد مہری کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ روحان نے پہلو بدلا۔ وہ جس طرح کا انسان معلوم ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا تمہارا اس کے نزدیک رہنا ٹھیک ہے۔ وہ جنجلاتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ مرہا کے دل نے زوروں سے شور مچایا۔ اس کے لہجے میں اس کی آنکھوں سے تفکر آیا تھا۔ میری فکر مت کرو، میں جس فیلڈ میں ہوں یہاں آئے دن ایسے کئی مردوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، مجھے اپنی حفاظت کرنا آتی ہے۔ مرہا نے رسانیت سے جواب دیا۔ یہ معلومات کہاں سے ملی تمہیں؟ روحان نے ذہن میں گونجتا سوال پوچھا۔ مرہا مسکرائی۔ پولیس والوں کے کئی ذرائع ہوتے ہیں جنہیں پوشیدہ رکھنے میں عافیت ہے۔ مرہا مسکراتے ہوئے جواب گو ہوئی۔ روحان سے پھر مشکل ہوا مرہا کے حسین چہرے سے نظریں پھیرنا۔ اور وہ تمہیں پہچان گیا پھر؟ اس کی بہن کا کیس تمہارے حوالے ہے، وہ تمہیں جانتا تو ہوگا ہی۔ روحان ایک ایک کرتا اپنے دماغ میں گڈ مٹ ہوتے سوالات پوچھتے ان کا جواب چاہتا تھا۔ نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اور شاید یہ کیس بھی ایک فارمیلٹی تھا۔ داؤد ابراہیم نے پلٹ کر کیس کی پروگریس تک نہیں پوچھی۔
البتہ ایک سوال مجھے چین نہیں لینے دے رہا۔ مرحا کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات رقم تھے۔ کیا؟ روحان نے بھوئے اچکائے پوچھا۔ ایک بھائی اپنی بہن کو کیوں مارے گا اور مارنے کے بعد کیس بھی دائر کرے گا؟ مرحا نے اپنی الجھن بیان کی۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں بھائی بہن ہو ہی نہ۔ روحان نے کہانی کا ایک اور پہلو بیان کیا، مگر کاغذات اور ڈیٹا۔ مرحا واقعی الجھ گئی تھی۔ یہ پاکستان ہے، یہاں قائد اعظم دکھا کر غلط کاغذات اور جھوٹے رشتے بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا مرحا۔ نادیہ اور امین کے علاوہ یہی شخص ہر روز ان کے گھر میں پایا جاتا تھا۔ اس کی آمد کے بعد ہی ان آوازوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا اور اس کے جانے کے بعد موت سی خاموشی چھا جاتی تھی۔ داؤد ابراہیم کے ساتھ ایک راز جڑا ہے، قتل کے پیچھے اس کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ ایک گتی ہے جو وقت کے ساتھ مزید پیچیدہ ہو گئی ہے، جسے ہر حال میں سلجھانا ہے۔ روحان کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ مرحا اس بات میں سر ہلا گئی۔ واقعی یہ کیس بے حد پیچیدہ تھا۔ نادیہ اور داؤد ابراہیم کے مابین رشتہ، پھر وہ آوازیں اور داؤد ابراہیم کا کیس سے بالکل لا تعلق ہو جانا، یہ تمام پہلو اس کیس کی پیچیدگی کو بڑھا رہے تھے۔ کھانا کھاؤ گے؟ مرحا مزید اس کشیدہ ماحول کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ صوفے سے اٹھتے سر سے کیپ اتارتے ایک جانب رکھتے ہوئے بولی۔ ریشمی بھورے بال جوڑے کی قید سے آزاد ہوتے اس کی کمر پر پھیلتے چلے گئے۔ روحان پر اس کی ہر ادا باری ثابت ہو رہی تھی۔ یکدم کیوں یہ لڑکی حواسوں پر طاری ہونے لگی تھی؟ وہ نظریں چرا گیا۔ دل تو آج بے لگام ہوتے فرمائش پر فرمائش کر رہا تھا، جیسے اب ان بھورے گھنے گیسوں کی نرماہٹ کو انگلی کی پھوروں پر محسوس کرنے کو پر توڑ رہا تھا۔ بنائے گا کون؟ روحان نے بے تکا سوال پوچھا۔ مرحا جو اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی رکی۔ ایسے بے تکے سوالات کی امید روحان رحمان سے ہی لگائی جا سکتی تھی۔ گھر کس کا ہے روحان؟ مرحا نے پلٹتے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ تمہارا۔ نگاہوں کو بے لگام ہونے سے بمشکل روکے وہ اپنے ہاتھ پر نظریں جمائے گویا ہوا۔ تو کھانا بھی میں بناؤں گی، گیسٹ روم میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ وارڈروب میں تمہارے لیے چند جوڑے اور ضرورت کا سامان موجود ہے، سادگی سے کہتی وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے روحان نے اپنا سانس بحال کیا تھا۔ اس قدر بے لگام مت ہو یار، بیوی ہے لیکن نام کی، جلد راہ جدا ہو جائے گی۔ اس قدر بے قابو ہوتے حدود توڑے گا تو پھر اس سے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ جو جذبہ میرے لیے نہیں بنا، میں اس جذبے کو محسوس کرنے لگوں گا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنے دل کو تپکتے اس نے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا، جو سر پٹ ڈولتے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ صوفے سے اٹھتے وہ ایک نظر مرحا کے کمرے کے بند دروازے پہ ڈالتے وہ گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ سیاہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس کمرے سے باہر نکلا تھا کہ لاؤنج کی فضا میں رچی سندلی سی مہک اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکراتے اسے ٹٹکنے پر مجبور کر گئے۔ جھکی نگاہیں اٹھائے سندلی مہک میں گہرا سانس بھرتے اس نے اوپن کچن میں کام کرتی مرحا کو دیکھا۔ نگاہوں کا اٹھنا تھا کہ وہ مجسم بنا، دل جیسے بمشکل قابو کیا تھا۔ اب تمام بندھن توڑتے اس کے پہلو سے نکلتے کچھ فاصلے پر اپنی ذات میں مگر مرحا کے پہلو میں دھڑکنے لگا۔ وہ گلابی شلوار قمیص میں ملبوس دوپٹہ کندھے سے گزارتے، کمر کے گرد باندھے بھورے بھیگے بالوں کو جوڑے میں قید کیے مہارت سے ہاتھ چلاتی کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ گلابی لب کچھ گنگنا رہے تھے، بالوں کی کچھ لٹیں اس کے عارض اور لبوں کو چومنے کی خطا سرست کر رہی تھی۔ اس قدر دل فریب منظر روحان رحمان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا نہ تھا۔ اس کی سانسیں سینے میں دبتی خاموش ہوئی تھی۔ وہ بنا پلک چپکائے ٹکٹکی باندھے مرحا کو دیکھ رہا تھا، جس نے نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کرتے نگاہیں اٹھائے روحان کی جانب دیکھا تھا۔ گلابی گنگناتے لب اب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ سیاہ نگاہوں میں محبت لیے قدم در قدم چلتی روحان کے نزدیک آتے اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ بے چین سے ہو؟ روحان اس جسارت پر سانس نہ بھر سکا تھا کہ وہ لب اس کے لبوں سے بے حد نزدیک لائے سرگوشی نما آواز میں بولی۔ دل قابو میں نہیں رہا میرے۔ روحان کے ہاتھ بے خودی کے عالم میں مرحا کی کمر کے گرد بندھے تھے۔ جانتی ہوں بے قابو ہوتے میرے پاس جو آ گیا ہے، مخمور لہجے میں کہتی وہ روحان کی ناک سے ناک جوڑ گئی۔ کیوں کر رہی ہو تم اس طرح؟
ہے جٹا رہی ہو میری بدلتی حالت کا۔ روحان کا لہجہ جذبات کی شدت سے بوجھل ہوا تھا۔ وہ جسارت پر جسارت سر انجام دیتے اسے مدہوش کر رہی تھی۔ نہیں، میں تو بس اپنے شوہر کے نزدیک آتے اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے اس کی قربت چاہتی ہوں۔ مرحا کی نگاہوں میں روحان کی طلب جاگی تھی۔ ایک بار نزدیک آ گئی تو واپس جانے نہیں دوں گا، ساری زندگی میری بن کر رہنا پڑے گا۔ روحان کی گرفت مرحا کی کمر پر مضبوط ہوئی۔ تم یوں ہی مجھے دیکھنا، مجھ سے محبت کرنا، میں ہر سانس تمہارے دم سے بھروں گی۔ روحان رحمان، مرحا دورانی دنیا جہاں سے بیگانہ ہوتے تمہاری دیوانی بن جائے گی۔ مرحا نے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے لبوں پر لب رکھتے پیش قدمی کی تھی، اور روحان تمام بند توڑتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتے سینے میں جاگتی تشنگی کو مٹا رہا تھا۔ مرحا جو کب سے اس کی نزدیک کھڑی اسے پکار رہی تھی، اسے یوں پتھر بنا دیکھ اس کا بازو جھنجھوڑتے چیخی۔ روحان یکدم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ ایک نظر مرحا کو دیکھا جو اس سے کچھ دوری پر کھڑی اسے مشتعل نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پھر اپنے خالی ہاتھوں کو، تو وہ سب ایک فیسو تھا، ایک طلسم، اس کا وہم یا ایک سراب۔ وہ منظر، وہ نزدیکی، اس کی چاہت، اور چاہت شدت پکڑ لے تو دھوکا ہوتا ہے، سراب بنتا ہے۔ کون سے مراقبے طے کر رہے ہو تم؟ روحان، کب سے تمہیں بلا رہی ہوں، کانا کھاؤ آخر۔ روحان کو یوں دیوانوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو دیکھتا پا کر مرحا اچنبے میں مبتلا بولی، کچھ نہیں، بس یوں ہی، میرے خیال سے بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ روحان بات کو بدلتے مرحا سے نظریں چراتا ڈائننگ ٹیبل پر براجمان ہوا۔ شدید کشمکش تھی جو اسے گھیر چکی تھی۔ ایک ہی دن میں اس قدر بدلاؤ، اس قدر بے چینی، اس قدر اضطراب، مرحا کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ روحان کا گمسم انداز شاید کیس کی وجہ سے پریشان ہے۔ خود کلام ہوتے وہ اپنا سر جھٹکے روحان کے نزدیک آتے اس کی پلیٹ میں کھانا سرو کرنے لگی، اور روحان پہلو پر پہلو بدل گیا۔ ابھی وہ اس تصوراتی لمحے کے اثر سے نہ فرار حاصل کر سکا تھا کہ وہ پھر اس کے نزدیک آتے اسے بے چین کر گئی تھی۔ مرحا کے بدن سے پھوٹتی مہک روحان کے حواسوں پر طاری ہوئی تھی، اس کا خود پر ضبط کر پانا مشکل تھا۔ وہ ایک کرسی سے اٹھا، مجھے بھوک نہیں، چند لفظ کہتے کمرے میں جانا چاہا، جب اس کی کلائی مرحا کی گرفت میں قید ہوئی۔ مرحا کے ہاتھ کا نرم و ملائم لفظ روحان کی بے چینی کو راحت میں بدل گیا تھا۔ کیا ہوا ہے روحان؟ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کرو، مرحا نے متفکر انداز میں پوچھا، لیکن اگلا ہی لمحہ اس پر بھاری ثابت ہوا۔ روحان اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرتے اس کا ہاتھ جکڑے اسے گماتے ہوئے اپنی گرفت میں قید کر گیا تھا کہ مرحا کی پشت روحان کے سینے سے آ لگی تھی۔ نگاہیں خمار اور ضبط کے تحت خون چلکا رہی تھی، سانسوں میں آگ سی دہکتی تھی۔ روحان، مرحا کی گھبراہٹ زدہ آواز گونجی۔ وہ گہرے سانس بھرتی روحان کی پرتپش سانسوں کی چبھن اپنی گردن پر محسوس کرتے کانپ اٹھی تھی۔ میرے نزدیک مت آؤ مرحا، یہ تنہائی، حلال رشتہ اور میرے جوان جذبات مجھے تمام حدود توڑتے اس رشتے کو تعمر نبھانے پر مجبور کر جائیں گے۔ میں مزید خود پر ضبط نہیں کر پاؤں گا۔ یہ رشتہ معاہدے سے بڑھ کر اس مقام تک پہنچ جائے گا جہاں میری سانسوں کی دوڑ ہی اس رشتے کا فیصلہ کر پائے گی۔ میں فرار کی تمام راہیں مسترد کرتے تمہیں اپنا بنا لوں گا، جو میں نہیں چاہتا۔ تم اور میں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، میں تمہارے قابل نہیں۔ مرحا کے کان کے نزدیک جھکتے وہ جذبات کی شدت سے بھاری لہجے میں سرگوشیانہ کہتے مرحا کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ مرحا کی سانسوں کی آمد و رفت چھوٹی تھی، جبکہ روحان رحمان اپنے جذبات کے آگے ہارتے مرحا کی گردن پر جھکتے ایک شدت بھرا بوسہ دیتے اپنے کمرے میں جا بند ہوا تھا۔ مرحا نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرا، آنکھوں کے کنارے نمکین پانی سے لبریز ہوئے تھے۔ اپنے کامتے ہاتھ کی انگلی سے نمی صاف کرتے وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ ٹیبل پر بھاپ چولتا کھانا یوں ہی پڑا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا، اور دو دل اپنی اپنی بدلتی حالت سے خائف اپنے آپ سے جنگ لڑتے کمرہ بنتے۔ وہ شدید اضطراب میں مبتلا ایک ٹانگ مسلسل ہلاتے، ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے لبوں سے لگائے سرخ انگارہ نگاہوں سے لیپ ٹاپ سکرین کو تک رہا تھا۔ تاثرات خطرناک حد تک سرد، جبکہ نکوش میں تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ ماتھے پر ڈھیروں شکنوں کا جال بچا اس کی ناگواری کا پتہ دے رہا تھا۔ نگاہوں کے سامنے چلتا منظر اسے تپتے انگاروں کی نظر کر گیا تھا۔ اس کا بس نہ چلا تھا داؤد ابراہیم اس کے سامنے ہو اور وہ اسے زندہ زمین میں درگور کر دے۔
اس کی نگاہوں کے سامنے داؤد ابراہیم کے آفس کا منظر تھا، جہاں مرحا اپنی آپ بیتی اسے سنا رہی تھی، اور وہ گہری نگاہوں سے مرحا کو سر تاپیر دیکھتے اس کی دلجوئی کرنے میں مصروف تھا، اور یہی بات روحان رحمانی کے من و تن کو جلا کر بسم کر چکی تھی۔ وہ یہ سب مرحا کے نیکلس میں لگے خفیہ کیمرے کی مدد سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی حسین بیوی کی ناقدری کرنا مرد کی بدقسمتی ہے۔ آپ صحیح جگہ جاب کے لیے آئے ہیں مس انایا، یہاں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ فی الحال آپ اپنے آنسو صاف کریں، یہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اپنی جیب سے رومال نکالتے داؤد ابراہیم تھوڑا سا جھکتے مرحا کی جانب بڑھا تھا۔ مرحا، جس نے اپنی جھوٹی شناخت بنائی تھی، اندر ہی اندر کلستی داؤد کے ہاتھ سے رومال تام گئی۔ بہت شکریہ سر، مجھے اس جاب کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے سنا تھا آپ بہت مہربان اور وسیع دل کے مالک ہیں۔ آج دیکھ بھی لیا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ مرحا اپنے آنسو صاف کرتے مسکراتے ہوئے ایک ادا سے بولی۔ داؤد ابراہیم کے لبوں پر خباثت بھری مسکان نے اپنی جگہ بنائی، جبکہ نگاہوں میں ایک خاص چمک نے احاطہ کیا۔ روحان نے پہلو بدلتے خود پر ضبط کیا تھا، اس قدر نزاکت سے وہ اس سے مخاطب نہیں ہوتی تھی۔ شکریہ کی بات نہیں مس انایا، آگے جا کر آپ مجھے اپنے لیے اور مہربان پائیں گی۔ اچھا لگا آپ سے مل کر، ذو معنویت سے کہتے داؤد ابراہیم نے اپنا ہاتھ مرحا کی جانب بڑھایا تھا۔ مرحا دل میں ہزار سلواتے اس خبیث شخص کو سناتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ آئی مسٹ سے، آپ کا شوہر انتہائی بدقسمت ہے، اتنی حسین بیوی سے بے اعتنائی۔ آپ تو کسی ایسے مرد کی مستحق ہے جو آپ کے حسن کو سراہتے آپ کو کسی قیمتی متاع جان کی طرح سینٹ کر رکھے۔ مرحا کے ہاتھ کی پشت اپنے انگوٹھے سے سہلاتے وہ خاصی کمینگی سے کہتا مرحا کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مرحا کو اس شخص کا ناپاک لمس بچھو کے ڈنگ کی مانند محسوس ہوا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ بمشکل اپنے لبوں پر مسکان برقرار رکھتے اس نے اپنا ہاتھ داؤد ابراہیم کی گرفت سے آزاد کیا۔ قدر کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں، میں کل سے آفس جوائن کروں گی سر، چلتی ہوں۔ مرحا نے بیگ کندھے پر ڈالے اجازت چاہی۔ میں منتظر ہوں، داؤد ابراہیم لہجے کو دل فریب بناتے گویا ہوا۔ مرحا مسکراہٹ پاس کرتی آفس سے نکلتی چلی گئی۔ داؤد ابراہیم کی خباثت بھری نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ بوڑھا کوسٹھ آدمی، پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور کمینگی سوج رہی ہے۔ میں منتظر ہوں، میری بیوی کو میرے ہوتے یہ آدمی ان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ داد دینی پڑے گی تمہاری غیرت کو، روحان رحمانی داد۔ لیپ ٹاپ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا خود کلام ہوا تھا۔ رنگت خون چلکانے لگی تھی، اس کا بس نہ چلا تھا وہ ہر چیز ترہم برہم کر جائے۔ صوفے سے اٹھتا وہ داؤد ابراہیم کے الفاظ اس کی نگاہیں یاد کرتا سلگتا انگارہ بنا دائیں بائیں چکر لگاتے مرحا کا منتظر تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا پارا بلند ہوتا چلا جا رہا تھا، جبکہ سینے میں جلتی آگ بھی شدت پکڑ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ پورے 2 دن بعد مرحا نے گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں دروازہ بند کرتے پلٹی ہی تھی کہ روحان نے سرد لہجے میں مستفسر کیا۔ مرحا نے تکی تکی سانس بحال کرتے روحان کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل وہ ٹٹک سی گئی۔ روحان کا ملگجا سا حلیہ، سرخ ڈوروں سے مزین نگاہیں اور سرد تاثرات سے سجا چہرہ دیکھتے مرحا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ اس کی نگاہیں رت جگہ کی گواہی دے رہی تھی۔ تمہاری تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے، وہی مصروف تھی۔ اگلے ہی پل مرحا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پائے جواب دیا۔ روحان کی بھویں تھن اٹھی۔ مجھے بتانا ہی گوارا کر لیتی، کیمرہ بھی آف تھا تمہارا، میں فضول میں پریشان تو نہ ہوتا۔ روحان کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ 2 دن سے جس قدر وہ تڑپا تھا وہی جانتا تھا۔ مرحا کے دل نے بیٹ مس کی۔ آئندہ دھیان رکھوں گی۔ روحان کی جانب دیکھتے اس نے دھیمے لہجے میں بات ختم کی۔ مہربانی ہوگی، ورنہ کہہ تو چکی ہی ہو تم کہ تمہارا شوہر 1 نمبر کا لاپرواہ اور بے غیرت انسان ہے جسے تمہاری قدر نہیں۔ 2 دنوں کی تمام جلن اور کھلن اب لفظوں کی صورت نکل رہی تھی۔ کچن کی جانب بڑھتے مرحا کے قدم تھمے، پلٹتے الجھن زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی سلگتی نگاہیں اسے بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ سب کچھ پلان کا حصہ تھا روحان، میں نے تمہارے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ مرحا نے وضاحت دی۔ میرے لیے نہیں، مرحا بی بی، شرعی اور قانونی لحاظ سے میں ہی آپ کا شوہر ہوں۔ جتنے بھی قصیدے آپ نے داؤد ابراہیم کے سامنے پڑھے ہیں وہ سب میری ہی شان میں پڑھے۔
صوفے سے اٹھتے وہ تپش زدہ لہجے میں بولا۔ مرہا حق دکسی اس کے انداز دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ابھی مقابل کی گزشتہ روز کی گئی جسارت اور لفظوں کے اثر سے نہ نکل سکی تھی کہ مقابل اب اپنے شدت پسند انداز سے روشناس کرواتے اس کی جان سولی پر لٹکا چکا تھا۔ تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے روحان، ہمارے مابین رشتہ محض ایک معاہدہ ہے۔ مرہا نے اسے اس رشتے کی حقیقت بتائی۔ روحان ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گیا۔ ایک یہی حقیقت تو پانس بن گئی تھی۔ وہ اس حقیقت سے واقفیت رکھنے کے باوجود بھی کیوں مرہا کو لے کر حساس ہو رہا ہے؟ کیوں وہ لوگ کی مانند آہستہ آہستہ جلتے ختم ہو رہا ہے؟ کیوں اس کا دل اب اس کا نہیں رہا؟ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ دماغ اور دل کی صدائے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ اسے مرہا درانی سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ مرہا کو اپنی بیوی، اپنے محبوب کی جگہ دے چکا ہے۔ اس حقیقت کا زوردار تمانچہ پڑنا بے حد ضروری تھا۔ دل اپنی حیثیت اور یہ حقیقت جو بھولنے پر بضد تھا۔ مس مرہا درانی، مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے اور نہ اب پڑے گا۔ وہ تلخ ہو رہا تھا۔ استہزائیہ کہتے وہ پلٹا جب مرہا کے لفظ زنجیر بنتے اس کے پیروں کے گرد بنتے اسے روک گئے۔ داؤد ابراہیم سے ان 3 دنوں میں مراسم بڑھے ہیں کہ وہ اب مجھے ایک پارٹی میں خاص شرکت کے لیے مدعو کر چکا ہے روحان۔ اسی پارٹی میں اس کے کمرے تک رسائی حاصل کرتے ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ ہو سکتا ہے تمام ثبوت مل جائے، تمام سوالات کے جوابات، اور پھر تم ہر الزام سے بری الذمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس رشتے سے بھی آزادی حاصل کر لو گے۔ مرہا سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی، حالانکہ سینے میں دل تڑپ اٹھا تھا۔ لفظ گلے میں پنس پنس کر ادا ہوئے تھے۔ روحان نے جبڑے بھینچی۔ آزادی کہاں؟ دل تو ہمیشہ کی قید چاہتا ہے۔ ایک جذب کے عالم میں یہ الفاظ ادا ہوئے تھے جس کی گونج محض اس تک ہی محدود رہی تھی۔ مرہا درانی کی سماعت یہ لفظ سننے سے قاصر تھی۔ میں بھی جاؤں گا پارٹی میں، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، روحان نے بنا پلٹے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ 2 دن میں مراسم کس حد تک بڑے ہوں گے؟ روحان کو اندازہ ہو گیا تھا۔ مرہا کا تنہا داؤد ابراہیم کے ساتھ ہونا اسے گوارا نہیں تھا۔ تم نہیں جا سکتے روحان، پولیس تمہاری تلاش کر رہی ہے۔ مرہا کو اس کا سپاٹ انداز چبھاتا۔ میں جاؤں گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ روحان اس کی بات سرے سے نظر انداز کرتا تیز قدم بڑھاتا اپنے کمرے میں جا بند ہوا تھا۔ مرہا نے لب بھینچے روحان کا یہ سرد ضد بھرا انداز برداشت کیا۔ وہ اپنی جان جوکے میں ڈال رہا تھا۔ اس پلیٹ سے وہ قدم باہر رکھتا، پولیس اسے قید کرتے اسے جیل کے حوالے کر دیتی۔ وہ بے گناہ ہوتا ہوا بھی سزا بھگتتا، اور مرہا ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہی روحان کے بدلے انداز، اس کا سلگتا ہوا لہجہ مرہا کی رگ رگ میں سنسناہٹ دوڑانے کا سبب بنا تھا۔ سر جھٹکتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ 3 دن کی تکن تھی جو حد سے سوا تھی۔ جسمانی تکن تو پھر بھی دور ہو جاتی، وہ ذہنی تھکاوٹ سے چور چور تھی اور اب آرام کی اشد ضرورت تھی۔ یہ منظر ابراہیم مینشن کا تھا، جہاں وسیع پیمانے پر پارٹی منعقد کی گئی تھی، جہاں معزز شخصیات کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کی نامور ہستیاں بھی مدعو تھی۔ مرہا سیاہ ریشمی ساڑی میں ملبوس، بھورے بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں قید کیے، 2 لٹے اطراف سے نکالتے آزاد چھوڑے لبوں کو سرخ رنگ سے رنگے اپنی حشر رونائیوں کے ساتھ پارٹی میں جلوہ افروز ہوتے کئی نگاہوں کو ساکن کرنے کا باعث بنی تھی۔ داؤد ابراہیم ہاتھ میں ڈرنک تھامے اپنی نگاہوں سے مرہا کو سر تاپیر دیکھتے اپنی ہوس کی آگ کو بجھا رہا تھا، اور مرہا بمشکل مسکراتے اس کے ہمراہ کڑی داؤد ابراہیم کے کمرے تک جانے کا کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی کہ اپنی جانب آتے ویٹر کو دیکھتے اس کے دماغ میں ایک سوچ نے کھونڈا مارا۔ ویٹر اس کے بے حد نزدیک سے گزرنے لگا کہ وہ ایک قدم پیچھے کو ہوتی ویٹر سے ٹکرائی۔ نتیجتاً کئی مشروبات نے اس کے لباس کو سلامی پیش کی۔ اندھے ہو تم، دیکھ نہیں سکتے؟ داؤد ابراہیم ویٹر پر چیخا۔ سوری سر، ویٹر نے فوراً معذرت کی۔ کوئی بات نہیں داؤد، آپ غصہ نہیں کرے۔ داؤد ابراہیم کے کہنے پر ہی مرہا نے اسے داؤد بلانا شروع کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ داؤد ابراہیم تو آج ویسے بھی اس پر جان نثار کرنے کو تیار تھا۔ آگے بڑھتے اس کا بازو جکڑے گویا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن کپڑے؟ مرہا نے بمشکل خود پر ضبط کرتے مسکین شکل بنائے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں سے دائیں جانب پہلا کمرہ میرا ہے، وہاں تمہارے لیے لباس ہوگا۔ وہ لباس میں تمہیں گفٹ بھی کرنا چاہتا تھا، جاؤ جا کر چینج کراؤ۔ داؤد ابراہیم لفظوں کو گماتے اسے اپنے ناپاک ارادے کے بعد آگاہ کر رہا تھا۔ مرہا کا دل کیا اس کا خبیث منہ نوچ لے،
آنکھوں میں خمار بھرے تاثرات لیے داؤد ابراہیم کی جانب دیکھتی وہ اس کے کمرے کی سمت بڑھ گئی، جبکہ داؤد ابراہیم اس کی نشیلی نگاہوں کے سبب مسرور سا ہوتے مہمانوں کی جانب بڑھ گیا۔ مرحا نے کمرے میں آتے محتاط نگاہوں سے چاروں جانب دیکھا تھا کہ نظر بٹ پر رکھے لیپ ٹاپ پر پڑی۔ اگلے ہی پل وہ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے لیپ ٹاپ کھول گئی اور دک سی رہ گئی۔ لیپ ٹاپ سکرین پر چلتی ویڈیو دیکھتے اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ یہ پوری ایک فائل تھی جس میں کئی لڑکیوں کی ویڈیو سیو تھی، جن کے ساتھ موجود مرد داؤد ابراہیم تھا اور غیر اخلاقی حرکات سر انجام دی جا رہی تھی۔ ویڈیوز میں موجود لڑکیوں میں نادیہ کو دیکھتے مرحا کا دماغ بک سے اڑا تھا۔ سچ شکر تھا کہ لیپ ٹاپ پر اس وقت کوئی لوگ نہیں تھا۔ مرحا بے یقینی کے شدت برے احساس سے آزاد ہوتے تیزی سے تمام ڈیٹا اپنی USB میں کنورٹ کر گئی جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ داؤد ابراہیم اور نادیہ کی ویڈیو اس بات کو تو ثابت کر چکی تھی کہ وہ دونوں بھائی بہن نہیں تھے۔ اب باقی تمام سچ داؤد ابراہیم ہی بتا سکتا تھا۔ ڈیٹا کنورٹ ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ وہ تیزی سے داؤد ابراہیم کی ڈریسنگ کی جانب بڑھی تھی۔ وارڈروب کے پٹواک یہی تھے کہ آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ ڈھیروں لڑکیوں کی تصاویر جن پہ سرخ رنگ سے کراس بنایا کیا گیا تھا اور ساتھ رکھا خنجر۔ مرحا کو لگا اس کے حواس معطل ہو جائیں گے۔ امین اور نادیہ کے گلے پر بھی تیز دھار آلے سے وار کیا گیا تھا۔ اپنے پرس سے موبائل نکالے اس نے تیزی سے تمام تصویریں کیمرے کی آنکھ میں قید کرتے ساجد کے نمبر پر بھیجی تھی اور جلد از جلد اسے پولیس فورس کے ہمراہ داؤد ملشن پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ ابھی وہ میسج بیچتے پلٹنے ہی لگی تھی کہ کندھے پر کھردرے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ساکن ہوا۔ دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ خوف کے سبب رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوا تھا۔ یکدم موبائل نے اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے اسے اپنی گرفت میں قید کرتے وارڈروب کا دروازہ بند کرتے اس کی پشت وارڈروب سے لگائی تھی۔ روحان تم؟ مقابل پر نظر پڑنے کی دیر تھی۔ مرحا ہونک بنی۔ ہاں میں۔ کیوں؟ کسی اور کا انتظار تھا؟ مرحا روحان رحمانی؟ روحان نے اس کے چہرے پر جھکتے آگ اگلتے لہجے میں پوچھا۔ مرحا نے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا۔ وہ داؤد ابراہیم کے خوف سے اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے روحان۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ پلیٹ سے ایک قدم باہر نہیں نکالنا۔ جاؤ یہاں سے، اس سے قبل داؤد۔ مرحا کبھی دروازے کی جانب دیکھتی تو کبھی اس کی جانب دیکھتے کہہ ہی رہی تھی۔ جب روحان تمام ضبط کھوتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر قابض ہوتے مرحا کو پتھر کا بنا گیا۔ دل و دماغ کی صدائیں سن لی گئی تھی۔ محبت کے اظہار پر حامی بھر لی گئی تھی۔ وہ مرحا سے محبت کرنے لگا تھا اور مزید اس بات سے انکار نہیں برت سکتا تھا۔ داؤد ابراہیم کے ہمراہ اس حلیے میں موجود وہ جس آگ میں اسے جھونک گئی تھی اسے کم بھی وہی کر سکتی تھی۔ وہ شدت سے اس کی سانس سے پیتا اپنے سینے میں سر اٹھاتی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرحا سانسوں کو آزادی نہ ملنے پر زخمی پرندے کی مانند پڑپڑاتے مزاحمت کرنے لگی۔ روحان نے اسے سانسوں کے لیے تڑپتے دیکھ اسے آزادی بخشی۔ ہاں ہو گیا ہے دماغ خراب مرحا۔ نہیں برداشت مجھے تمہارا داؤد ابراہیم سے ہم کلام تک ہونا۔ تم جب جب اس کے نزدیک جاتی ہو، اس سے بات کرتی ہو، اس کی غلیظ نظروں کے سائے میں رہتی ہو، تب تب مجھے آگ اپنی لپیٹ میں لیتی کہ مجھے جیل جاتے تعمر سزائے قید کاٹنا آسان لگتا ہے۔ اپنی شدت سے بھیگے مرحا کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ شدت جنون سے کہتے مرحا کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ یہ رشتہ معاہدہ ہے۔ مرحا نے گہرے سانس بھرتے اس کی شرط جگڑے کہا۔ پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ روحان نے اگر سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ کب کی زمین بوس ہو جاتی۔ بھاڑ میں گیا معاہدہ۔ بیوی ہو تم میری، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ ڈیم اٹ۔ مرحا کی بات پھر اسے آگ کے لاؤ کی نظر کر گئی تھی۔ روحان دانت پیستے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر گیا۔ مرحا جو گہرے سانس بھرتے اسے دیکھ رہی تھی تمسی گئی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ بے یقینی میں مبتلا گویا ہوئی۔ محبت ہو گئی ہے تم سے مرحا درانی۔ اپنے جذبات سے انکار بھرتتا آ رہا تھا لیکن مزید منہ نہیں پھیر سکتا۔ میرے جذبات منہ زور ہو رہے ہیں، انہیں قابو کرنا میرے بس سے باہر ہے، روحان نے مبہم انداز میں دہرایا۔ مرحا نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس بھرا، مانو کئی مسافت طے کر آئی ہو۔ اوف روحان رحمانی، آخرکار اتنے پاپڑ پھیلنے کے بعد تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی گئی۔ مرحا نے آنکھیں کھولے، محبت سے اس کی جانب دیکھتے اسے گلے میں باہر ڈالتے شوخ لہجے میں کہا۔ روحان الجھ سا گیا۔
مطلب؟ اچنبے میں مبتلا پوچھا۔ مطلب یہ اسٹوپڈ، یونیورسٹی کے زمانے سے تم سے محبت کرتی آئی ہوں، اظہار نہیں کیا تھا تمہارے ٹھڑک اور ہر ماہ بدلتی گرل فرینڈز کی بدولت۔ یونی ختم ہوئی، 22 شہر لے آئے، تمہیں بھولنے کے سفر پر گامزن ہی تھی کہ پھر سے ٹکراؤ ہو گیا اور میں آگے نہیں بڑھ پائی۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے اس شخص پر اندھا یقین کرتے اسے نکاح بھی کر لیا ہو جس پر 2 قتل کے الزام ہے؟ محبت کرتی تھی تم سے، کسی نہ کسی طرح تمہیں حاصل کرنا ہی تھا، کیس کا سہارا لیتے، نکاح بھی کیا اور تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور بھی۔ مرحا نے منوغن اپنا تمام فلین روحان کے گوش گزار کیا جو ہونکو کی طرح اسے سن رہا تھا۔ منہ بند کرو اور چلو، پولیس آتی ہوگی، داؤد ابراہیم کو پکڑنا ہے، تمام ثبوت مل گئے ہیں، بس اب حقیقت جاننی ہے۔ مرحا اس کے لبوں کو نرمی سے چوتے اس کی ڈھیلی گرفت سے چکنی مٹھی کی مانند پسلتے داخلی دروازے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ روحان اب تک شوکڈ کے عالم میں تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کے کندھے سے نیچے تلک آنے والی پدیسی لڑکی اس قدر تیز دماغ کی حامل ہے کہ اسے بھنک تک نہیں پڑنے دی اپنی محبت کی، اور وہ اندر ہی اندر سلگتے خود کو اس کے قابل نہ سمجھتے اپنے ہی جذبات سے خائف ہو رہا تھا۔ سر جھٹکتے وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنا اور ان کے ساتھ ذاتی لمحات کی ویڈیو بنانا میرا مشغلہ تھا، خاص کر حسین اور مجبور عورتیں میری ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے۔ دل بھر جانے کی صورت میں ان کا قتل کر دیتا تھا تاکہ کوئی میرے خلاف نہ کھڑی ہو سکے۔ آمین میرا نیا ڈرائیور تھا، اس کے موبائل میں نادیہ کی تصویریں تھیں جن پر میری نظر پڑی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ دونوں اندرون سندھ کے کسی گاؤں سے فرار ہوئے ہیں اور یہاں کسی گھر کی تلاش میں ہے۔ نادیہ پر نظر پڑتے ہی میرے اندر اسے حاصل کرنے کی تمنا جاگی تھی۔ مجھے بہترین موقع فراہم ہوا اس تک پہنچنے کا۔ میں نے امین کو گھر دلایا، گاڑی دی، اس پر پیسوں کا بوجھ ڈالتا چلا گیا، اتنا کہ وہ میری ہر بات پر راضی ہونے پر مجبور ہوا۔ گھر اور گاڑی خریدنے کے لیے پیپرز بنوانے پڑے جن میں نادیہ اور اپنے مابین بھائی بہن کا رشتہ بنایا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور پھر میں نے مکمل انہیں اپنے اوپر انحصار کرتے بلیک میل کیا، اس حد تک کہ نادیہ میری تمام ناجائز شرطیں ماننے پر مجبور ہوئی۔ روز اس کے گھر جاتے، امین کی بے بسی کا حیض اٹھاتے، میں نادیہ کو ڈھونڈتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا، لیکن جب امین اور نادیہ نے اپنے اوپر ہوتے ظلم کے خلاف سر اٹھایا، میں نے اسی دن اس کا سر قلم کر دیا۔ کٹہرے میں کھڑا وہ اپنا جرم قبول کر رہا تھا اور سب خاموشی کی چادر اوڑھے اس کی سزا کے منتظر تھے، جس نے ایک نہیں کئی بے بس لڑکیوں کی عزت رونتے انہیں مارا تھا۔ مرحا پولیس یونیفارم میں ملبوس ایک جانب کھڑی تھی، جبکہ دوسرے کٹہرے میں روحان کھڑا جج کے فیصلے کا منتظر تھا۔ داؤد ابراہیم کو نادیہ، امین اور ایسے کئی بے گناہوں کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی جاتی ہے، اور روحان رحمانی کے معافی مانگنے پر انہیں معاف کرتے تنبیہ کی جاتی کہ آئندہ مستقبل میں وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ مارے۔ اس بار اپنی بیوی کی بدولت وہ بچ پائے گی، اگلی بار شاید ممکن نہ ہو۔ جج صاحب نے سنجیدگی سے کہتے آخر میں روحان کی جانب دیکھتے ہلکے پلکے لہجے میں کہا تھا، جسے کورٹ روم کے خاموش کمرے میں مدم سی ہنسی اور شوخی کی لہر لہرائی۔ روحان نے مسکراتے ہوئے آنکھوں میں فخر لیے مرحا کی جانب دیکھا۔ بہت شکریہ مجھ سے اتنی محبت کرنے کے لیے، مجھے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، میری زندگی میں آتے مجھے سدھارتے، خود سے محبت کروانے کے لیے۔ میں نے زندگی میں کئی غلط فیصلے لیے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو ٹھیک ہوگا پوری زندگی ہی غلط فیصلے لیتا آیا ہوں، لیکن تم سے محبت کرتے اس رشتے کو عمر بھر نبھانے کا فیصلہ میری زندگی کا پہلا صحیح فیصلہ ہے۔ مرحا روحان رحمانی۔ روحان تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ گمبھیر لہجے میں اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تامے کہہ رہا تھا کہ مرحا خود پر ٹھکی سب کی شوخ نگاہیں دیکھتے اس کے پاؤں میں پیر مار گئی۔ میں آن ڈیوٹی ہوں روحان، دان پیستے ہوئے کہتے وہ کراہتے ہوئے روحان سے دور ہوئی تھی۔ آف ڈیوٹی انتظار کروں گا، تمہاری نند اور ساس تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے، اور ہاں میں بھی ذرا نزدیک سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اتنا نزدیک کہ تم سانس بھی میری سانس میں بھرو۔ بے باکی سے کہتے وہ مرحا کے گال پر لب رکھتے وہاں سے فرار ہوا تھا۔ مرحا سٹ پٹاسی گئی لیکن پھر مسکرا دی۔ روحان رحمانی کے اسی انداز کی تو وہ دیوانی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔